بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ نبی آخری الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تاریخ انسان کا سب سے بڑا اہم واقعہ ہے، جسے پہلی امتوں کے ہر دور میں بھی سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت حاصل رہی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور بعد میں ان تمام واقعات کو ہر خاص و عام اپنی دینی محفلوں میں بڑی دلچسپی اور محبت سے ان کا ذکر کرتے ہیں اور ایمان کی حرارت سے اپنے دلوں کو گرماتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم عدم سے عالم وجود میں منتقل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشت در پشت پاکیزہ لبوں سے پاکیزہ رحمتوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے چمکا اور حضرت بی بی آمنہ کی گود میں اتر آیا۔ آپ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن عطر سے عالم دنیا میں تشریف لانا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مسرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان اور عدنان کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو ہوئی، بمطابق 20 اگست 570 عیسوی نوشہروان کے عہد حکومت کا 40واں سال تھا اور واقعہ اصحاب فیل کے 50 روز گزرنے کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو وہ ہندوستان میں جزیرہ سرندیپ میں اترے تھے، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اکتاہٹ محسوس ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے استفسار کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کی اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت سے بھی آگاہ فرما دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جب ایک ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ ظہور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا، اور یہ آگاہی علماء بنی اسرائیل نسل در نسل حاصل کرتے رہے تھے۔ تاریخ طبری میں ابن اسحاق نے بیان کیا ہے، حضرت عبد المطلب کا زمزم کے کھودنے کے وقت قریش سے جھگڑا ہوا اور ان کو دبنا پڑا، تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہو کر بالی ہوئے اور میری حمایت کرنے کی عمر تک پہنچ گئے تو ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ جب حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنی نظر بتائی، پھر آپ نے قرآن اندازی کی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اس وقت آپ نے چھری اٹھائی تو قریش کے لوگوں نے کہا آپ اس کو ذبح نہ کریں۔ پھر ایک عورت سے پوچھا، اس نے کہا آپ کے ہاں جان کی دیت کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا 10 اونٹ۔ پھر اس عورت نے کہا 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے نام کی قرعہ اندازی کرو، پھر اس میں 10 بڑھاؤ۔ پھر اس طرح جب اونٹوں کے نام نکلے
تو پھر اسی تعداد میں اونٹ ذبح کرنا۔ پھر 100 اونٹ پر قرعہ اندازی میں اونٹوں کا نام نکلا۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ حضرت عبدالمطلب 100 اونٹ قربانی کے بعد حضرت عبداللہ کو ہاتھ سے پکڑ کر کعبہ سے واپس لے جانے لگے تو راستے میں بنی اسد کی ایک عورت قتال بنت نوفل سے گزر ہوا۔ اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھ کر کہا، تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، میں اپنے والد کے ساتھ جاتا ہوں۔ پھر عورت نے کہا، جس قدر تمہارے فدیہ میں اونٹ ذبح کیے گئے، میں اسی قدر تمہیں اونٹ دیتی ہوں، تم اس وقت مجھ سے شادی کرو۔ حضرت عبداللہ نے کہا، میں اس وقت اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ حضرت عبدالمطلب کعبہ سے واپسی کے وقت حضرت عبداللہ کو وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس لے آئے اور حضرت آمنہ بنت وہب سے نکاح کرایا۔ جب شادی ہو گئی تو حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے شادی کے 3 دن گزرنے کے بعد پہلی عورت قتال بنت نوفل کے پاس آئے۔ پھر اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھ کر کہا، کیا تم نے مجھ سے ملنے کے بعد کسی عورت سے شادی کی ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، میں نے آمنہ بنت وہب سے شادی کی ہے۔ اس وقت قتال بنت نوفل نے کہا، اے عبداللہ، میں نے آپ کی پیشانی میں ایک نور دیکھا تھا، میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرو، لیکن اب وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی آمنہ کے نصیب میں آ گیا، اب میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمتوں کے در کھول دے، آمین۔